السلام علیکم۔ اکثر ہم سب کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک بہت ہی نیک خواہش کہ کاش ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے۔ سننے میں تو یہ بہت ہی خوبصورت بات لگتی ہے، ایمان سے بھری ہوئی، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس خواہش کے پیچھے ایک بہت گہری حقیقت بھی چھپی ہو سکتی ہے؟ چلیں آج اسی پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ خیال تو آتا ہی ہے نا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، صحابہ کی محفل میں بیٹھتے۔ بھلا ایسا کون ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا؟ ظاہر ہے اس دور کی جو برکتیں تھیں، جو روحانیت تھیں، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا ہی چونکا دینے والا نقطہ سامنے آتا ہے۔ جس ماخذ کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس خواہش کو ایک بالکل ہی الگ اینگل سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آرزو بھلے ہی محبت میں کی جائے، دراصل ایک احمقانہ خیال ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے یہ لفظ سننے میں بڑا سخت لگ رہا ہے، لیکن چلیں اس کے پیچھے کی گہرائی کو، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دور نا ایک طرح سے دو دھاری تلوار جیسا تھا۔ ایک طرف تو بلا شبہ عظیم ترین سعادتیں اور برکتیں تھیں، لیکن دوسری طرف اتنے ہی بڑے خطرات اور اتنی ہی سخت آزمائشیں بھی تھیں۔ یعنی جہاں جنت کے راستے کھل رہے تھے، وہیں ایمان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز بھی تھے۔ اچھا، تو خطرات تھے کیا؟ ذرا سوچئے، آج ہم تک دین واسطوں سے پہنچا ہے۔ ہم کوئی حدیث سنتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک خبر کا انکار کر دے تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن فوراً کافر نہیں ہو جاتا۔ مگر اب ذرا اس دور میں جائیں، تصور کریں کہ آپ وہیں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات براہ راست سن رہے ہیں۔ اب اس کا انکار کرنا وہ سیدھا کفر تھا، کوئی بیچ کا راستہ نہیں تھا۔ آزمائشیں اتنی سخت تھیں کہ مطلب ہر روز ہر قدم پر ایمان کا ٹیسٹ تھا۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ سامنے آتا ہے، ظرف۔ ظرف کا مطلب ہے کیپیسٹی، برداشت کرنے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک خاص قسم کا ظرف دیا تھا، ایک ایسی روحانی اور ایمانی مضبوطی دی تھی جس کی وجہ سے وہ ان سخت ترین آزمائشوں کو جھیل گئے۔ یہ کوئی عام ہمت نہیں تھی، یہ انہی کا ظرف تھا جو ان حالات میں بھی ڈٹا رہا۔ اب ذرا اپنا اور ان کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں، ہماری نیچر کیسی ہے؟ ہم آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، مشکلوں سے بھاگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن صحابہ کرام کی فطرت کیسی تھی؟ قربانی دینے والی، جان نچھاور کرنے والی۔ انہوں نے تو دین کی خاطر ہر مشکل کو خوشی خوشی گلے لگایا تھا۔ اور یہیں پر وہ بات آتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم اپنی اسی آرام پسند طبیعت کے ساتھ، اپنے اسی کمزور ظرف کے ساتھ اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو پاتے؟ ہمارا ماخذ ایک بہت ہی سنگین بات کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت گہرائی سے سوچنے کی بات ہے۔ یہ بات نا اس دور کی پوری تصویر صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ماحول ایک ہی تھا، ایک ہی شہر، ایک ہی زمانہ۔ اسی ماحول نے ایک طرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے ہیرے پیدا کیے، اور اسی ماحول نے دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب جیسے اسلام کے بدترین دشمن بھی۔ تو فرق کس چیز کا تھا؟ فرق صرف اور صرف ظرف کا تھا۔ تو پھر اس ساری بات کا مطلب کیا نکلا؟ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمارا آج کے دور میں ہونا، اس زمانے میں پیدا ہونا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے، اس کی کامل حکمت ہے۔ جس جگہ جس وقت اس نے ہمیں بھیجا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسی چیز کو حکمت الہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی وزڈم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کس انسان میں کتنی برداشت ہے، کتنا ظرف ہے، اور وہ ہر روح کو اسی زمانے میں بھیجتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو۔ اور یہ فیصلہ اس کا ہے جو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری کمزوریاں بھی اور ہماری طاقتیں بھی۔ تو اگر اس نظر سے دیکھیں تو آج کے زمانے میں پیدا ہونا کوئی کمی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک پروٹیکشن ہے۔ اس نے ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھا جن کو سہنے کا شاید ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ہمارے لیے اس دور میں آسانیاں رکھی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ تو پھر دل کا سکون کیسے ملے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ سیدھے سے 3 قدم ہے۔ سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے ظرف کو سمجھیں۔ دوسرا، اللہ کی حکمت پر پورا مکمل یقین رکھیں۔ اور تیسرا، جس حال میں، جس دور میں اس نے ہمیں رکھا ہے اس پر شکر گزار ہوں۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ بس ایک اصول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو نعمتیں وہ دیتا ہے یا جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ظرف کے مطابق ہوتی ہیں، بالکل بیلنسڈ۔ صحابہ کو عظیم ترین نعمتیں ملی کیونکہ ان کا ظرف بھی عظیم ترین تھا۔ اور آخر میں ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی۔ اب جب ہم یہ سب جان گئے ہیں کہ ہمارا آج کے دور میں ہونا اللہ کی رحمت اور اس کی پرفیکٹ پلاننگ کا حصہ ہے،
تو پھر یہ خواہش کرنا کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے، کیا یہ معاذ اللہ کی حکمت پر ایک طرح کا اعتراض نہیں بن جاتا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنی سوچ اور اپنی خواہشات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔